क्या कर रहे हैं ज़ैद? हिना उसकी गिरफ्त में कसमसाई थी। निकाह करके मुझे तड़पाने में बड़ा मज़ा आता है। हिना, आज मेरी गिरफ्त से तुम्हें कोई आज़ाद नहीं कर सकता। ज़ैद उसे अपने साथ भींच चुका था। हिना की जान तो लबों पर आई थी। ज़ैद, खुदा के लिए छोड़े मुझे, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत ही ढा रही हो जाने मन, इतनी हसीन लग रही हो, उस पर सितम ये दूरी। हाय, अब रहा नहीं जाता हिना। घर में शादी का फंक्शन चल रहा था। तभी ज़ैद ने उसे मैसेज करके घर की पिछली जानिब बुलाया, जहाँ क्वार्टर बने हुए थे, और इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही हिना वहाँ आई ताकि ज़ैद की बात सुन ले, तो वो छुपा हुआ था। जैसे ही हिना वहाँ से गुजरी, उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच चुका था, और वो पल में किसी कटी पतंग की तरह उसके पहलू से जा लगी थी, और वो उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ चुका था। हिना तो बुरी तरह से नर्वस हुई थी। ज़ैद, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ तो क्या करूं? तुम्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि एक शख्स ऐसा भी है जिसकी नज़रों में तुम बुरी तरह से बस चुकी हो। क्या ज़रूरत है इतना हसीन बनकर फिरने की, वो भी इस वक्त जब तुम्हें पता है कि हमारा सिर्फ निकाह हुआ है और रुखसती पता नहीं तुम्हारे बाप ने कब देनी है। यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। समझाओ ना अपने बाप को, क्यों जिद पकड़ के बैठा है? क्यों हमारी रुखसती नहीं करता? वो अपने लब हिना के रुखसार पर रब कर रहा था, और हिना की जान निकल रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए मुझे छोड़ें। अगर किसी ने देख लिया तो कितनी बुरी बात हो जाएगी ना। वो कहने लगा, तो देख लें, मैं क्या करूं? ना नींद आती है मुझे, और तुमसे कहा था ना ज्यादा खूबसूरत मत लगा करो, फिर क्यों इतना बन सवर कर आई हो? अब इतना बन ठन कर आओगी तो मैं तो पागल होऊंगा ही ना। अब मेरा पागलपन तुम बर्दाश्त करो। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन पर झुका था, और हिना की जान लबों पर आई थी, क्योंकि वो अपने होठों की शिद्दत उसकी गर्दन पर दिखा रहा था। ज़ैद प्लीज़, बड़ी मुश्किल से वो उसे खुद से दूर कर पाई थी। उसकी शिद्दत पर हिना की आंखों में आंसू भर आए थे। ज़ैद, कोई आ जाएगा, वो कहने लगी। प्लीज़। ज़ैद कहने लगा, तो फिर आज रात को तुम अपना कमरा लॉक नहीं करोगी? मैं जान भर खेल कर भी रात को आऊँगा, और तुम मुझे मना नहीं करोगी? हिना कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगा, तो और क्या कहूँ? देखो, तुम चेंज नहीं करोगी, ना ही अपना मेकअप उतारोगी, वादा करो। हिना परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। कहने लगा, हिना जल्दी करो, बताओ मुझे। देखो, अगर तुमने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो याद रखना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा, और फिर तुम मुझे मना नहीं पाओगी। वो बेहद परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। कहने लगा कि अब तुम जाओ, और याद रखना रात को अब तुम्हारा दरवाज़ा बंद हुआ तो दोबारा मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा, और फिर मुझसे जो कुछ होगा मैं कर गुजरूंगा। उसकी दीवानगी और उसकी बातें सुनकर ही वो परेशान होकर रह गई थी। वो जल्दी से वापस से मेहमानों में आकर बैठ गई, लेकिन बुरी तरह से नर्वस थी। अपनी गर्दन को बार बार दुपट्टे से छुपा रही थी, जहाँ सुर्ख रंग का निशान पड़ चुका था। किसी को क्या जवाब देगी? हिना और ज़ैद आपस में कज़न थे। उसका तायाजाद था। दोनों का निकाह 6 महीने पहले ही हुआ था। हिना के वालिद और ज़ैद के वालिद दोनों में बहुत इत्तेफाक था, इसीलिए रिश्तेदारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए दोनों का निकाह किया गया था। घर में बराबर में ही थे, और आज हिना के बड़े भाई की शादी थी, और वो भी उसकी कज़न थी। उन दोनों की फुप्पी ज़ात थी। वो बेहद परेशान थी। आज मेहंदी थी, और पीले रंग की फैंसी मैक्सी में हिना बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहरहाल पहले तो दिल में ऐसे कोई जज्बात नहीं थे, लेकिन निकाह के बाद ज़ैद और हिना एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। हिना तो फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत ही करती नहीं थी, हालांकि ज़ैद बहुत ज़िद बांधता था कि अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो याद रखना बात नहीं करूँगा। और जितनी मोहब्बत वो करने लगी थी, ज़ैद की बात नहीं टाल सकती थी, इसीलिए कभी कभी उससे फ़ोन पर बात कर लेती थी। कभी कभी ऐसा होता कि वो वीडियो कॉल पर बात करने की ज़िद करता और कहता कि अकेले कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और लॉक करके मुझे वीडियो कॉल करो। वो कहने लगी, ज़ैद इस तरह अच्छा नहीं लगता, आप जानते हैं मेरी छोटी बहन मेरे साथ होती है। वो कहने लगा, कुछ नहीं होता, तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हें देखना है। एक बार उसने छोटी बहन से बहाना बनाया
کہ तुम मम्मी के साथ जाकर लेट जाओ, कॉलेज में मेरा टेस्ट है और मुझे रात भर तैयारी करनी है, मैं लाइट बंद नहीं करूँगी। जब उसकी छोटी बहन अपनी वालिदा के पास चली गई तब उसने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा लॉक भी कर लिया। तभी सेहत की वीडियो कॉल आई और इसका भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में खुद को देखा, फिर एक हल्की सी लिपस्टिक भी लगाई। जैसे ही वीडियो कॉल खोली, सेहत बिना शर्ट के बेड पर बैठा हुआ था। उसे यूँ देखकर तो हिना को शर्म आई थी। आप किस तरह से बैठे हैं, प्लीज़ अपनी शर्ट तो पहने, मुझे शर्म आती है आपको यूँ देखकर। वो कहने लगा, लेकिन अगर तुम मेरे सामने यूँ आओगी तो मुझे शर्म नहीं आएगी। ये सुनकर तो हिना के कानों की लौ तक सुर्ख हुई थी। कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, देखें सर, अगर आपने ऐसी बातें की तो फिर मैं फ़ोन बंद कर दूंगी। वो कहने लगा, बंद करके तो दिखाओ, बात नहीं करूंगा तुमसे, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूँ जो तुम मुझ पर पाबंदी लगाओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, निकाह हुआ है हमारा। निकाह का मतलब समझती हो, हम दोनों के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, और मुझे तो वैसे भी पर्दे अच्छे नहीं लगते, ना ही पर्दा नशीन। हिना कहने लगी, कुछ और बात करें। वो ये मौजू ही बदलना चाहती थी। वो कहने लगा, नहीं, और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक्चुअली बात नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। हिना कहने लगी, क्या मतलब? कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, और तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है। हक है कि नहीं? हिना कहने लगी, मैंने कब इनकार किया है? कहने लगा, तो चलो ये दुपट्टा हटाओ। ये सुनकर उसने हैरत से उसे देखा। वो मुस्कुराने लगा, बार बार अपने सीने के बालों पर हाथ फेर रहा था। कहने लगा, कम ऑन, देखो मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कितना अपना समझता हूँ, इसीलिए तो मैंने शर्ट भी नहीं पहनी, लेकिन तुम मुझे अपना नहीं समझती, तभी इतने पर्दों में रहती हो, और इसीलिए दुपट्टा सख्ती से बांध रखा है। उसकी बातें सुनकर हिना के हाथों में तरी उतरी थी। उसकी नजरें नहीं उठ रही थी, हाथ कपकपा रहे थे। जी चाहा कि वीडियो कॉल कट कर दे। कहने लगा, हिना, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? चलो जल्दी करो, दुपट्टा उतारो अपना। वो कहने लगी, नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहने लगा, क्यों, क्या ठीक नहीं लग रहा, बताओ मुझे। कहने लगी, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं, लेकिन रुखसती तो नहीं हुई ना, और रुखसती से पहले मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पर? देखो, मैं रुखसती करना चाहता था, लेकिन चचा ने मना कर दिया। चचा की सज़ा में भुगतनी पड़ेगी। देखो, मुझे इतना ज़्यादा पर्दा नहीं पसंद, तुम्हें पता है, जब से निकाह हुआ है और मैंने तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा, मुझे तो नींद ही नहीं आती। जानती हो, मेरा बहुत दिल था, मैंने कहा कि बाद में मैं और तुम एक कमरे में कुछ वक्त गुजारें, लेकिन चचा ने तो इतनी पाबंदी लगा दी कि अपने घर भी आने नहीं देते। अगर मैं कभी यहाँ आ भी जाऊँ तो तुम कमरे में चली जाती हो, छुप जाती हो। भाई ये तो ज्यादती है ना मेरे साथ, मेरी ही बीवी मुझसे ही पर्दा करे, ये तो जुल्म है ना मेरे साथ। हिना कहने लगी, अभी मैंने सिर्फ इंटर किया है, बीए करना चाहती हूँ, और ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, भाड़ में गया तुम्हारा बीए, मुझे तुम चाहिए हो, समझी ना, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। दुपट्टा उतार रही हो कि नहीं, बस ये याद रखो कि मैं गुस्से में आ गया ना तो फिर मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा, मिन्नत समाजत करती रह जाओगी। हसन को यही डर था कि वो उससे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जो कुछ वो कह रहा था वो भी उसके लिए करना बहुत मुश्किल था। वो कहने की, आप समझते क्यों नहीं, मुझे शर्म आती है, मैं आपके सामने दुपट्टा नहीं उतार सकती ना, प्लीज़ सैड। वो कहने लगा, व्हाट, इसका मतलब तुम मुझे अपना समझती ही नहीं हो, मैं तुम्हें गैर लगता हूँ? नहीं, आप मुझे गैर नहीं लगते, मगर व्हाट, अगर मगर। हिना, तुम अपना दुपट्टा उतार रही हो या नहीं? वो अब बिल्कुल संजीदा हो चुका था। कांपते हाथों से उसने दुपट्टा उतारा था, मगर अपना आप बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने नजरें झुका ली। क्या हुआ हिना, शर्म आ रही है मुझसे? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर तो नहीं हूँ ना? हिना को ज़ैद अजीब से इम्तिहान में डाल रहा था। वो बेचारी बेहद परेशान हो चुकी थी। ज़ैद प्लीज़, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, हिना ने बेबसी से कहा था। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कम ऑन, मुझसे शर्माओ मत। कब से तुमने मेरी नींदें उड़ा के रखी हैं, थोड़ी सी नींदें तो तुम्हारी भी उड़नी चाहिए। कम ऑन,
आंखें खोलो। जैद की बातें उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। हिना ने आंखें खोली तो वो उसी को देख रहा था। नजरें हिना के गहरे गले पर मरकूज थी। फिर कहने लगा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, उफ हिना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। आज से पहले इतनी प्यारी क्यों नहीं लगी? शायद आज से पहले तुम मुझसे छुपती आई हो। हिना को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जानती हो, दिल चाह रहा है कि इससे पहले कि वो कोई बेबाक जुमला कहता, हिना कहने की, प्लीज कुछ मत कहिएगा, मैं फोन रख रही हूँ। हिना नर्वस हुई थी। जैद की बातें उसकी कैफियत बदल रही थी। नहीं प्लीज हिना, फोन बंद ना करना। अच्छा प्लीज कुछ देर मुझे देखने दो। पहले ही वीडियो कॉल पर जैद उसके होश उड़ा चुका था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ने लगी थी। कभी कहता रेड कलर की स्टिक लगाओ, तो कभी कहता बालों को खुला छोड़ो, कभी कहता शर्ट पहन कर दिखाओ कैसी लगती हो, चलो शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खोल दो। दोनों ही बातों में बहुत सी हदें पार कर चुके थे। अब इन बातों का दौरानिया बढ़ने लगा था। कई बार जैद की तरफ से शादी के लिए कहा जा चुका था, मगर हिना के वालिदैन का भी इरादा नजर नहीं आ रहा था। हिना के बड़े भाई की शादी पर हिना को फैंसी मैक्सी में देखकर जैद बेकाबू हुआ था कि बीवी वो उसकी है और तैयार होकर इतनी प्यारी लग रही है और वही उसे छू नहीं सकता। इसीलिए इस बहाने से बंगले के क्वार्टर की साइड बुलाया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जैद उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन मजीद इम्तिहान में उसे डाल चुका था। दोनों के घर बराबर में ही थे और रात को जो कुछ वो करने के लिए आना चाहता था, हिना का बस नहीं चल रहा था कि क्या न कर गुजरे। अपने आप को जैद से छुपा ले। जानती थी जिस कदर वो बेखुद हो चुका है, रात को लाजमी उसके कमरे में आएगा। शादी का घर था और उसकी छोटी बहन अपनी माँ के साथ कमरे में थी। रात का 1 बज गया था। सब लोग तकरीबन सो चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से करवटें बदल रही थी। पता नहीं कब उसकी आंख लगी और कब कमरे का दरवाज़ा खुला, कब बंद हुआ, कब कुंडी लगी। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसके होंठों को बड़ी नरमी से छुआ था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा तो जैद उसके बराबर में गिर गया। उसे यूं अपने बराबर में लेटा देखकर उसकी जान हवा हुई थी। फौरन से उठकर बैठ गई, लेकिन जैद ने उसका बाजू पकड़ा, उसके होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। कहने लगा, चेंज क्यों किया? तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऐसे रूप में देखना चाहता हूँ। वो कहने की, जैद प्लीज़, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको यूं मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। कहने लगा, अच्छा तुम चाहती हो कि बस मैं तरसता रहूं? क्या मेरा हक नहीं है अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करूं? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता तारीफ सुनने को? अब वो क्या कहती कि चैन तो उसे भी नहीं है, तारीफ तो वो भी सुनना चाहती है। और लेकिन कुछ पाबंदियां आयद थी। भाई की शादी की तुम्हारे बाप को बड़ी फिक्र थी और उन्होंने तुम्हारे और मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा कि साथ ही हमारी भी रुखसती कर देते। कसम से नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। ये कहकर उसे अपने बाजुओं पर लिटा चुका था और वो पूरी की पूरी कांप रही थी। जैद प्लीज, ये सब ठीक नहीं है, आप जाएं ना यहाँ से। वो बुरी तरह से घबराई थी, लेकिन वो अपने आप में था ही नहीं। मुझे नहीं पता है ना, मुझसे रहा नहीं जाता। मेरी बीवी हो और मैं तुमसे दूर क्यों रहूं? वो कहने लगी, खुदा के लिए अगर कोई कमरे में आ गया तो क्या होगा? अच्छा है चचा, हम दोनों को एक साथ देख लें, शायद फिर उन्हें एहसास हो जाए। वो तो जैसे सारे खौफ ही खत्म कर चुका था। हिना की जान पर बनी हुई थी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करता तुम्हारे साथ, करीब तो आओ, मेरे कुछ तो दिल को सुकून पहुंचाओ। ये कहकर वो उसे अपने सीने के साथ भींच चुका था। जानती हूँ, जब तुम्हें फ़ोन पे देखता हूँ तो क्या क्या करने को जी चाहता है। वो उसकी कमर पर बेखुदी से हाथ फेरने लगा। वो उसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई थी। कहने की, प्लीज़ पीछे हटे, लेकिन उसकी गुस्ताखियाँ शुरू हो चुकी थी। वो उसे मौका ही नहीं दे रहा था। कभी उसके होंठों पर अपना लम्स छोड़ता चला गया। अपने हाथों से वो उसकी कमीज़ की जिप खोल चुका था। तभी एक दिल खराब सी चीख हिना के मुंह से निकली थी, जहर प्लीज़, इससे आके कुछ नहीं। अब वो रो देने को थी। मैं कुछ नहीं जानता, इस वक्त मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे पागलपन का इलाज कर दो हिना, मुझे रोको मत। वो बेखुदी की आखिरी हद में था, कुछ नहीं सुन रहा था, ना ही हिना के आंसू देख रहा था। उसके आंसू भी उस पर बेअसर थे। वो बार बार कह रही थी, खुदा के लिए आके कुछ मत करिएगा, लेकिन वो उसके हाथों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर चुका था।
آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا، اس کے اندر کھوتا چلا گیا، اس کی سسکیوں کو اپنے ہونٹوں سے ختم کرتا چلا گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی، جب ہوش آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ ہنا روئے جا رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا کہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارے رونے کی آواز سن کر کوئی اٹھ جائے گا، لیکن وہ چپ ہی نہیں کر رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں، لیکن وہ اسے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ہنا کو لگ رہا تھا جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، تمہاری شادی مجھ سے ہی تو ہونی ہے۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی اور اب وہ اسے چپ کروا رہا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ کہنے لگا میرا ارادہ نہیں تھا، بس پتہ نہیں میں کیسے یہ ساری حدیں پار کر گیا، بس صرف تمہارے قریب آنا چاہتا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ دونوں کسی آگ کی لپیٹ کی طرح اپنے جذبات میں لپٹ جائیں گے۔ دیکھو تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بار بار وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا اور وہ اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک رہی تھی۔ کہنے لگی خدا کے لیے جائے یہاں سے۔ وہ کہنے لگا اچھا جا رہا ہوں، تم یہ روگی تو مجھ سے جایا نہیں جائے گا۔ اب تو ہنا کو اس کی باتیں بھی جھوٹی لگنے لگی تھی، اسے اپنی طرف سے تسلیاں دے کر جا چکا تھا۔ شادی پر وہ ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور زید اسے دیکھ کر شرمندہ سا ہونے لگا تھا۔ اس بار ہنا نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، ولیمہ بھی گزر گیا۔ چند بات پتہ چلا کہ تایا ابا زید کو انگلینڈ بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر ہنا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ زید خود پریشان تھا، وہ فون پر روئے جا رہی تھی۔ زید میں مر جاؤں گی، آپا کے بغیر آپ منع کیوں نہیں کرتے تایا ابا کو؟ وہ کہنے لگا جیسے تمہارے باپ کے سامنے نہیں چلتی، میری بھی نہیں چلتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بھیج رہے ہیں، میں نہیں جانتا۔ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے وہیں پر جاب کرو۔ میں نے تو بس یوں ہی اپنی سی وی مختلف ملکوں میں بھیج دی تھی، ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں جاب لگ سکتی ہے۔ انگلینڈ کی کمپنی سے مجھے آفر آئی ہے، میں نے بس یوں ہی خوشی خوشی بتا دیا کہ مجھے تو انگلینڈ سے آفر آ رہی ہے، تو بس ضد پکڑ لی۔ کہتے ہیں تمہیں جانا چاہیے، میں خود نہیں جانا چاہتا۔ ہنا کہنے لگی آپ نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے ہنا رونا تو بند کرو، میں واپس آ جاؤں گا۔ لیکن اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تایا ابا سے کہہ دیں کہ آپ میرے بغیر نہیں جانا چاہتے۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی؟ کہتے ہیں کہ حفیظ ابھی ہنا کی شادی کبھی نہیں کرے گا، بہتر ہے تم 6 مہینے یا 1 سال انگلینڈ میں لگا لو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، با خدا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے۔ ہنا کہنے لگی میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا ہنا تم تو اب ایسا نہ کرو، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں سزا دے رہی ہو؟ پلیز ملنے آ جاؤ نا مجھ سے۔ ہنا پھر بے بس ہوئی تھی۔ رات کو اس سے چھت پر ملنے چلی گئی۔ اس بار وہ خود اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ کبھی اس کے رخسار پر اپنے لب رکھتا تو کبھی اس کے ماتھے پر۔ کہنے لگا جلدی آ جاؤں گا، بے فکر رہو۔ وہ کہنے لگی میں کیسے جیوں گی آپ کے بغیر؟ کہنے لگا پتہ بھی نہیں چلے گا، کہہ تو رہا ہوں جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا، لیکن اس سے رابطے میں رہتا تھا، روز اس سے فون پر بات کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے ان دونوں کو فون پر بات کرتے۔ زید کی وہی الٹی سیدھی فرمائشیں ہوتی جسے پورا کرنے میں ابھی ہنا کو کوئی بھی تردد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آپس کی جھجک تو ختم ہو چکی تھی، لیکن چند دن سے زید کی کوئی کال نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی، بار بار فون کر رہی تھی کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو، میسیجز کر رہی تھی، لیکن تبھی ایک دھماکہ اس کے سر پر ہوا تھا۔ تایا اور تائی اماں روتے ہوئے اس کے گھر آئے تھے۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے تھے، اس کے والدین بھی پریشان تھے۔ تب جا کر پتہ چلا کہ زید کا 2 دن پہلے ہی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اور اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس کی گاڑی کو آگ لگ چکی ہے، اس کی گاڑی ایک کھائی میں گر چکی ہے۔ وہ انگلینڈ سے کسی دوسرے شہر جا رہا تھا، وہ بھی بائی روڈ، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کی گاڑی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ اس کے دوستوں کو بھی 2 دن بعد خبر ملی تھی۔ اس خبر نے جیسے قیامت ہی تو ڈھالی تھی۔ پہلی بار وہ چلا چلا کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بہرحال رونا دھونا سمجھ گیا۔ ہنا کی حالت سب سے زیادہ بری تھی۔ یہ تو اس کے ماں باپ بھی رو رو کر بے حال ہو چکے تھے، لیکن اس نے تو کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ بار بار اس کی باتیں یاد آتی، اس کی قربت یاد آتی، اور وہ روتی رہتی۔
اس کے دیے ہوئے تحفوں کو دیکھتی اس کا تو سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ہر وقت چپ رہتی، اداس رہتی۔ وقت گزرنے لگا تو اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ بہت برے نمبروں میں وہ 3rd ایئر میں پاس ہوئی تھی، بس صرف پاس ہی ہوئی تھی۔ تبھی ایک بار اس کے تایا ابا کہنے لگے، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، لیکن ہم لوگ بے بس ہیں، اللہ کے حکم کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور میرا بیٹا چلا گیا، اس کی خوشیاں ہمیں دیکھنی تھی۔ پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگے تو ہنا بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، تائی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کے والدین کہنے لگے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے ہی ہنا کا BA کمپلیٹ ہوگا میں اس کے لیے رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اب مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں ساری زندگی زید کے نام پر گزار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی تائی اماں رونے لگی، کہنے لگی میری بچی کی زندگی بھی ویران ہو کر رہ گئی ہے۔ اندر کی بات تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ہنا کے والد کہنے لگے، ابھی غم تازہ ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے، یوں تو ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے، اس کی شادی تو کرنی ہی ہے۔ اس کی تائی کہنے لگی، شادی کرنی ہے تو پھر عمر سے کر دو، زید نہیں تو پھر عمر ہی صحیح، لیکن ہنا بہو بن کر ہمارے ہی گھر پر آئے گی۔ یہ خبر جب ہنا تک پہنچی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، کہنے لگی میں نہیں کر سکتی کسی اور سے شادی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، ٹھیک ہے تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا، تمہارا کزن تھا، ہمیں بھی زید کا بہت دکھ ہے، تمہاری تائی کا تو بیٹا تھا، سوچو انہیں کتنی تکلیف ہے، لیکن زندگی رک تو نہیں جاتی۔ کہنے لگی میں گزار لوں گی اس کے نام پر، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی، میں نہیں کر سکتی عمر سے شادی، میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، ہمیشہ اسے چھوٹے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی، چھوٹے بھائی کی نظر سے دیکھنے سے تمہارا چھوٹا بھائی تو نہیں بن جاتا، ہم بھی یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن جو حادثہ ہو چکا اسے بھلا کر زندگی تو آگے بڑھانی ہے، پھر عمر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں نہیں کر سکتی، میں ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی، پڑھائی تم سے ہو نہیں رہی، تمہاری تائی اماں بیمار رہنے لگی ہیں، اسی لیے تمہارے تائی ابا نے کہا ہے کہ گھر کا ماحول بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا عمر سے نکاح کر دیا جائے۔ دیکھو تم پریشان نہ ہو، کہ ہونا تھا وہ ہو چکا، زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ روتے دھوتے بڑی اذیت کے ساتھ وہ عمر کے نکاح میں آ چکی تھی، جو اس کا ہم عمر تھا، شاید 2 مہینے ہی بڑا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ زید کی منکوحہ تھی اور پچھلے 1 سال سے تھی، اسی لیے دیور بھابھی والی نوک جھوک ان میں ہو جایا کرتی تھی۔ اکثر وہ گھر پر آتا، تنگ کرتا کہ چلو بھابھی میرے کپڑے پریس کر دو۔ اصل میں عمر اور زید کی کوئی بھی بہن نہیں تھی، اسی لیے اپنے کام کروانے کے لیے وہ ہنا کے پاس ہی آتا تھا، اور وہ بھی چپ چاپ اس کے کام کرتی تھی۔ کہنے لگا، اب تو بڑے شرافت سے کر رہی ہو، یہ تو کہ جب ہمارے گھر آؤ تو نخرے دکھاؤ کہ میں کیوں دیور کے کام کروں۔ ہنا اس سے آنکھیں دکھانے لگی، کہنے لگی، ہاں میں تو ایسے ہی کروں گی، تمہیں آنکھیں دکھاؤں گی، تمہارے کام بھی نہیں کروں گی، بڑی سخت قسم کی بھابھی بن کر دکھاؤں گی، اور تمہارا رشتہ بھی کسی کالی کلوٹی سے کر دوں گی۔ یہ سن کر عمر ہنسنے لگتا، کہنے لگتا، بس اب اتنا بھی فری نہیں کیا میں نے آپ کو، لڑکی تو میں پسند کر چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی تھی، عمر کے بچے، اتنے بڑے ہو گئے ہو تم، لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو، بتاؤں تائی ابا کو؟ کہنے لگا، نہیں، دیکھو یہ ہم دونوں دیور بھابھی کا سیکرٹ ہے، اور میں سچ مچ رابیل سے بہت پیار کرتا ہوں، ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، پلیز بھابھی آپ نے امی کو راضی کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ برادری سے باہر شادی نہیں کروں گی، رشتہ داروں میں ہی کروں گی، آپ میری مدد کریں گی نا؟ کہنے لگی، ہاں لیکن رشوت لوں گی۔ عمر یہ سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ہاں ہاں دے دوں گا۔ اب تو جیسے مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اب عمر کے کمرے میں بیٹھی تھی، جو کبھی زید کا کمرہ ہوا کرتا تھا، دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن یہی سوچا تھا کہ جب زید کی شادی ہوگی تو اوپر کا پورشن بنوا لیں گے اور عمر کو اوپر شفٹ کر دیں گے، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ کمرے کو دیکھ دیکھ کر ہنا کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، وہ رو رہی تھی۔ سامنے لگی زید کی تصویر نظر آ گئی، وہ اٹھ کر زید کی تصویر کے پاس آ گئی، اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اسے دیوار سے اتار کر اس فریم کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ اندر آنے والا عمر تھا، جو خود اس سے نظریں چرا رہا تھا، آنکھیں اس کی بھی روئی روئی سی تھی۔ کمرہ بند کر کے سیدھا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، انگلیوں سے اپنا سر جکڑ چکا تھا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہنا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اسے چپ چاپ رونے دیا، خود بھی رو رہی تھی۔ پھر زید کی تصویر سینے سے لگائے عمر کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، پھر خود پر ضبط باندھا،
دیکھا تو ہنا بھی آنسو بہا رہی تھی، سینے کے ساتھ زید کی تصویر لگائے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی اس رشتے میں بھی جڑ سکتے ہیں، کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں زید بھائی کیوں چلے گئے۔ یہ سن کر ہنا رونے لگی، اس کا چہرہ، اس کی باتیں یاد آنے لگی، اس کی قربت میں بے چین ہونے لگی۔ تبھی اچانک سے ایک کرنٹ لگا تھا جب عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگا رو مت، پھر خود بخود نظر چرانے لگا، شرمندہ ہونے لگا کیونکہ اس نے تو صرف تسلی دینے کے لیے ہاتھ پکڑا تھا، لیکن وہ شاید کسی اور ہی سوچ کے زیر اثر یہ سب کچھ کر بیٹھی تھی۔ فوراً سے عمر نے وضاحت دی تھی، میں صرف آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ وہ عمر میں اس سے چند ماہ بڑا تھا، لیکن رشتے کے حساب سے ہی بات کر رہا تھا۔ ہنا سوچ چکی تھی کہ اسے صاف کہہ دے گی کہ وہ زید کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی کو جگہ نہیں دے سکتی، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اس پر زبردستی نہ ہوتی یا تائی اماں بیمار نہ ہوتی تو شاید یہ قدم نہ اٹھاتی۔ نکاح کے وقت بے تحاشا رو رہی تھی، ایجاب و قبول کرتے وقت زبان لڑکھڑائی تھی، سائن کرتے وقت ہاتھ کپ کپائے تھے۔ ذہنی طور پر تو عمر بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا کیا کچھ سوچا تھا ہم نے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ہنا کہنے لگی عمر، میں نے جو کچھ کیا صرف تائی اماں کی بیماری کی وجہ سے کیا، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، اور پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ تم سے نہیں ہوگی تو میرے والدین کسی اور سے میری شادی کر دیں گے، لیکن اگر تم سے ہوگی تو میں زید کے نام پر باقی کی زندگی آرام سے گزار سکتی ہوں۔ عمر اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا، کہنے لگا میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ کہنے لگی اگر کسی اور سے شادی ہوتی تو شاید اسے اس کے حق سے روک نہیں سکتی تھی، اور وہ میری تکلیف کو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تم سمجھ سکتے ہو زید مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ جو رشتے میرے اور اس کے بیچ میں قائم تھا، محبت کا ہو جانا فطری سی بات تھی۔ میں نے بھی اسے بہت ٹوٹ کر چاہا، اتنا کہ اس کے نام پر ساری عمر گزار سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم کسی اور کو پسند کرتے ہو، تم اس سے شادی کرنے میں میری طرف سے آزاد ہو، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں نے رات کو ہی رابیل کی تصویر پھاڑ کر پھینک دی تھی، اسے صاف انکار کر کے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، میری زندگی میں اب وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سن کر ہنا کو حیرت ہوئی تھی، ایسا کیوں کیا تم نے، کیوں انکار کر دیا اسے؟ کہنے لگا اچھا نہیں لگتا اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے سے پہلے میں پہلے ہی سے کسی اور کو ایک جھوٹے آسرے پہ رکھوں۔ دیکھے ہنا، پہلی بار اس نے یوں ہنا کا نام لیا تھا، ورنہ اسے بھابھی ہی کہتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے اپنے دل میں بسا کر یا رابیل سے فون پر باتیں کر کے میں آپ کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، زید بھائی واپس کبھی نہیں آئیں گے، اب جو کچھ ہوں میں ہوں۔ اسی لیے مجھے لگا کہ پہلے ہی آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو چکی ہے، جو کہ قسمت کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن مزید میں آپ کو اذیت اور تکلیف میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت نہ تو ذہنی طور پر میں تیار ہوں، نہ ہی آپ اس رشتے کو قبول کر سکتی ہیں، لیکن میں زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا، بہتر ہے جو ہو چکا اسے قبول کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے سینے سے لگی زید کی تصویر کو اس نے پکڑ کر ہنا کے ہاتھوں سے اور سینے سے الگ کیا، پھر وہ سائڈ ٹیبل کے دراز میں جا کر رکھ دی۔ کہنے لگا چند دن میں یہ تصاویر یہاں سے ہٹا دوں گا، بہتر ہے کہ آپ بھی میری زندگی مشکل میں مت ڈالیے گا، کوشش کیجیے گا کہ مجھے اپنے شوہر کے طور پر جلد از جلد قبول کر لیں۔ میں آپ کو وقت دوں گا، لیکن آپ سے دستبردار کبھی نہیں ہوں گا، نہ ہی کسی اور سے شادی کر کے آپ کی زندگی کو امتحان بناؤں گا۔ ہم دونوں کا دکھ مشترکہ ہے، اسی لیے خوشیاں مجھے آپ کو ہی دینی ہیں۔ لیکن ہنا بڑا کٹھی تھی، نہیں چاہیے مجھے تمہاری خوشیاں، نہ تمہارا ساتھ۔ میں تمہیں کلیئر کر چکی ہوں کہ میں نے یہ شادی صرف… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عمر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہت سوگ منا لیا آپ نے، سوگ منانے سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ظاہری سی بات ہے امی نے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ زید بھائی کے نام پر بیٹھی رہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کی ہے۔ میں رات کو بھی ایک قدم آگے بڑھا چکا ہوں، رابیل کو چھوڑ چکا ہوں، کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اسے دل سے بھی نکال دوں، اور آپ کو بھی وقت دوں گا، لیکن بہرحال کوشش آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ میری بیوی ہیں تو میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں جا چکا تھا، اور ہنا اس کی باتیں سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آزمائشیں تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیسے وہ اس کو زید کی جگہ دے سکتی تھی؟
اس کے اور زید کے بیچ میں صرف نکاح نہیں ہوا تھا، اور بھی بہت کچھ ہوا تھا جس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا سوائے ہنا کے۔ کچھ دیر بعد ہی کپڑے چینج کر کے عمر واش روم سے باہر آ چکا تھا، جبکہ ہنا تو وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بھی جائیں چینج کرنے، اس کے بعد ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہنا تو یوں تھی جیسے سانس ہی باقی نہ رہی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے عمر کو بتائے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال واش روم میں گئی تو ایک نظر خود کو دیکھا، کتنی ہی دیر تو آئینے میں کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ قسمت نے تو جیسے اس کا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ منہ دھو کر کپڑے چینج کر کے وہ باہر آئی تھی۔ کافی دیر لگا کر وہ باہر نکلی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید تب تک عمر سو چکا ہوگا، لیکن وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھا تھا، نیند دراز آنکھیں موند کر۔ جیسے ہی اس نے ہنا کو دیکھا تو فوراً سیدھا ہو گیا، اپنے سامنے جگہ چھوڑتے ہوئے کہنے لگا آئیں یہاں پر بیٹھیں۔ ہنا اس سے کچھ فاصلہ برقرار رکھ کر بیٹھ گئی اور وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہنا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ خود کو چھڑوا نہ سکی۔ وہ کہنے لگا دیکھیں، میں سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ چکا ہوں اور آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ آپ اب میری بیوی ہیں، میں آپ کو اپنی بیوی، اپنی غیرت مان چکا ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس رشتے کو بڑھانا چاہیے۔ اگر آج سے ہم شروعات نہیں کریں گے تو ہم دونوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہنا اس کے الفاظ سمجھ رہی تھی، اس کے کانوں سے تو جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی عمر پلیز، میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں۔ میرے لیے زید کو بھول جانا اتنا آسان نہیں۔ تم جانتے ہو نا ہم دونوں کے بیچ کتنی محبت تھی۔ وہ مجھ پر جان مارتے تھے اور میں ان پر۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر زید کی تعریفیں کر رہی تھی اور عمر یوں تھا کہ جیسے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ جب مزید اس نے سنایا گیا تو وہ تڑپ کر کہنے لگا کہ پلیز ہنا بس کر دیں، آپ میری بیوی ہیں، آپ کو میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بھلا آپ اپنے شوہر کے سامنے سابقہ منقوہ کی تعریفیں کیسے کر سکتی ہیں؟ صرف نکاح ہوا تھا آپ دونوں کا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آج کے بعد میں آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں نہ سنوں تو یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وارننگ دے چکا تھا اور پھر اپنے ساتھ ہی بستر پر جگہ چھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر لیٹ جائیں، میں کچھ نہیں سنوں گا کہ آپ یہاں پر نہیں سوئیں گی یا کچھ بھی۔ ہنا پہلے تو سوچتی رہی، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، مگر وہ اس بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ عمر کمرے کی روشنی بجھا چکا تھا۔ یہ اس کا چاہتا تھا کہ وہ آج کی رات اس رشتے کا آغاز کرے تاکہ ان دونوں کے بیچ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں، لیکن پھر ہنا پر اسے ترس آ چکا تھا۔ اس کے لیے وہ اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا، اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لے گیا۔ ہنا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بھی رک جائے گا، مگر اس سے زائد عمر نے کچھ نہیں کیا۔ وہ یوں ہی اس کے قریب اس کی باہوں میں سو چکا تھا۔ ہنا بھی بے آواز روتی اس کی باہوں میں سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو سب کے چہرے پر تھوڑی بہت مسکراہٹیں اور رونقیں دکھائی دے رہی تھیں، اور شام میں ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد ہنا اپنے میکے چلی آئی۔ گھر میں دعوت کا سما تھا، ہلکی پھلکی خوشیاں تھیں، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا بیٹا رسم کے مطابق اب 2 دن تک ہنا مائکے میں ہی رہے گی۔ عمر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خاندان بھر میں 1 ہفتے تک دعوتیں چلتی رہیں اور پھر اس کے بعد سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ اس دوران عمر بھی سوچ چکا تھا کہ وہ اب ہنا کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کرے گا۔ 1 ہفتے تک وہ دونوں ایک کمرے میں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ ہنا اس کے کام کر رہی تھی، چپ چاپ اس کے کپڑے نکال کر رکھ دیتی، اس کے کہنے سے پہلے ہر ایک چیز کمرے میں موجود ہوتی۔ یہ باتیں اسے ہنا کے قریب کرتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل بھی مچلنے لگا تھا۔ جب وہ تیار ہوتی تو وہ اپنے اندر ایک عجیب سی ہلچل محسوس کرنے لگتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ بس وہ اس کے قریب آ کر اپنا پیار اس پر نچھاور کرنا شروع کر دے۔ اور آج وہ رات آ چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے تو ہنا اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا اور ایک گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہنا کہنے لگی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کھول کر دیکھ لو۔ ہنا نے مسکرا کر جیسے ہی گفٹ کو کھولا تو اندر سے خوبصورت گولڈ کا بریسلٹ نکلا تھا جس پر سفید رنگ کے زرخون جڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ہنا مسکرا گئی تھی، کہنے لگی واو یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ خود اس کی کلائی میں پہنا چکا تھا۔ سفید دودھیا رنگت پر وہ خوبصورت سی بریسلٹ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اگلے ہی پل عمر نے وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔
کہنے لگا تمہارے ہاتھ میں تو یہ بہت زیادہ جچ رہا ہے۔ اسے اپنے قریب کرتا اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ہنا اس کے ارادے بھانپ کر تھوڑی سی گھبرائی تھی۔ کہنے لگی چھوڑیں مجھے، اور وہ کہنے لگا نہیں اور نہیں، مزید میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ 1 ہفتے کا وقت میں نے تمہیں دے دیا، اتنا کافی ہے، اور مزید مجھے اب وقت نہیں دینا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ ہنا کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے عمر اس کے قریب آ رہا تھا اسے زید کا لمس یاد آ رہا تھا، زید کی شدتیں یاد آ رہی تھی، جس مقام پر اکثر زید اسے کس کیا کرتا تھا۔ وہیں پر جب عمر کے لب پہنچے تو اس نے ایک دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ عمر اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے چہرے کو ایک پل کو غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے نا، بیوی ہو تم میری، حق ہے میرا تم پر، تم ہوتی کون ہو مجھے دھکا دینے والی؟ بس بھی کر دو اب، میں تمہارا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس رشتے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ یہ سب کر رہی ہے۔ ہنا شرمندہ سی ہو چکی تھی، ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں پنپ رہا تھا۔ جب اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا اور بیڈ پر لے گیا، دونوں بستر پر دھڑام سے گرے تھے۔ ہنا نیچے تھی اور وہ اس کے اوپر۔ کہنے لگا اگر مزید تم نے میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش کی نا تو قسم سے میں جا کر امی کو تمہاری شکایت لگا دوں گا، اور واضح الفاظ میں لگاؤں گا کہ تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، مجھے حق نہیں دے رہی۔ پھر اچھا ہے نا جب سب کے سامنے وہ تمہاری انسلٹ کریں گی اور تمہاری امی کو بتائیں گی تو بہتر ہے کہ بڑوں تک یہ بات نہ ہی پہنچے تو اچھا ہے، بس کر دو اب۔ ہنا اب بھی چپ ہو چکی تھی۔ جب اس کے قریب آنے لگا تو دھیرے دھیرے اپنا لمس اس کے وجود پر چھوڑنے لگا، آہستہ آہستہ اسے ہر ایک پردے سے آزاد کرتا رہا، اور وہ بھی سرشاری میں ڈوبتی چلی گئی۔ ایک پل کو سب کچھ بھول کر اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ جب اس کے بے حد قریب آیا، کمرے میں نیم روشنی تھی اور وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ جیسی عمر محبت پاش نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس کے وجود میں سمانے لگا، تاکہ اس نازک سی لڑکی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ مگر تبھی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، نہ صرف اس کے بلکہ ہنا بھی خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ عمر کو حیرانی ہوئی تھی، اس نے اسے اپنے وجود میں سمانا چاہا، مگر یہ کیا؟ ہنا تو پہلے ہی کسی کے ساتھ۔ عمر کو جھٹکا لگا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی کنواری نہیں ہوگی۔ اگلے ہی پل وہ اس سے دور کرتا الگ ہوا تھا، ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جس انداز سے الگ ہوا تھا ہنا بھی ہڑبڑا چکی تھی، فوراً کمفرٹر سے اپنے وجود کو چھپانے لگی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ عمر نے فوراً اپنی شرٹ پہنی تھی اور وہاں سے واش روم کی طرف گیا تھا۔ ہنا تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، جبکہ واش روم میں جا کر واش بیسن پر ہاتھ رکھے عمر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ جو کچھ وہ محسوس کر چکا تھا اس کا دل و دماغ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ لڑکی تو پاک دامن تھی، انچھوئی تھی، اور زید کے ساتھ بھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھلا یہ اس حالت میں کیوں تھی؟ نہ بستر کی چادر بدلی تھی اور نہ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ لڑکی پہلی بار کسی مرد کے قریب آ رہی ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا ہنا زید کو بھی دھوکہ دے رہی تھی؟ کئی طرح کے سوالات اس کے دل میں گردش کر رہے تھے، مگر وہ مقام، وہ عزت جو وہ ہنا کو دینا چاہتا تھا، ایک پل میں سب کچھ ضائع ہو چکا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ باہر بیڈ پر بیٹھی ہنا تو بس روئے جا رہے تھے۔ خوف اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی نہا کر عمر باہر آیا اور دوسری جانب کروٹ لے کر سو گیا۔ ہنا بھی کچھ بول نہیں پائی تھی، وہ بھی چپ چاپ دوسری طرف چہرہ کر کے سو گئی۔ مگر اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی عمر وہاں سے جا چکا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو وہ گھر سے بھی جا چکا تھا۔ اس کی ساس بھی پوچھ رہی تھی کہ بیٹا آج عمر جلدی کیوں چلا گیا؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، میں خود سو رہی تھی، سارا دن نہ اس نے کال کی تھی اور نہ ہی وہ خود آیا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب وہ گھر آیا تھا، بکھرے بال، اجڑی ہوئی حالت۔ اس کے والد کہہ رہے تھے کہ یہ آفس سے بھی آج چھٹی پر تھا، شاید دوستوں کے ساتھ ہو۔ 11 بجے تک وہ جاگ کر انتظار کرتی رہی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ عمر گھر آیا تو سب سے پہلے اسے اپنی ماں کی ڈانٹ سننا پڑی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ وقت پر گھر کیوں نہیں آیا؟ جانتے ہو صبح سے کتنی کالز کی ہیں؟ کہنے لگا میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی، مجھے آپ لوگوں کی کالز نہیں ملی۔ لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی ہنا کہنے لگی آپ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھا لیں۔
मगर वो उसे तिरछी नज़रों से देखकर कहने लगा, नहीं, मैं खा कर आया हूँ, तुम खा लो, और आइंदा खाने की टेबल पर मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उसे कहकर वो कमरे में जा चुका था। दरवाज़ा धड़ल्ले से बंद हो चुका था। हिना की सास तो फिक्रमंद ही हो चुकी थी। चलती हुई हिना के पास आई, उसके कांधे पर हाथ रखकर कहने लगी, बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? ये उमर ऐसा रवैया क्यों रख रहा है? ये मेरा बच्चा तो बड़ा हंसमुख और शरारती सा था। आज तक मैंने इसको इतना संजीदा नहीं देखा, ना ही कभी इस अंदाज में बात करता है। कुछ हुआ तो मुझे बताओ, मैं तुम दोनों के बीच सब ठीक करती हूँ। अब इन्हें अपनी सास को क्या बताती? वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गई। कहने लगी कि नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। शायद वो काम से थके हुए होंगे। बड़ों का डर तो उनके दिल में पहले ही से मौजूद था। वो खामोश हो चुकी थी। खाना उसके सामने पड़ा था। दोपहर से वो भूखी थी, मगर भूख तो जैसे मिट ही चुकी थी। खाने को वहीं फ्रिज में रखे वो वापस कमरे में आई, मगर तब तक उमर सो चुका था। सारी रात वो नींद दराज बैठी बस यही सोचती रही। ज़हन में अजीब से वसवसे आ रहे थे कि अगर उमर ने घर वालों को बता दिया तो वो अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं छुपाता। ये तो वो जानती थी कि ज़ैद और उसके बीच ये सब कुछ हुआ था। अगर उमर ने घर वालों को बता दिया तो वो न जाने उसके बारे में क्या कुछ सोचते। अगर उमर ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी तो ये ख्याल आखिरी था जब सोच वो जहनी दबाव का शिकार हो चुकी थी। कमरे से निकलकर बैल्कनी में आ गई। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और रात के 2 बजे बाहर खड़ी गहरी गहरी सांस लेती रो रही थी कि अगर उमर ने तलाक दे दी तो क्या होगा? मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी? पहले निकाह हुआ तो ज़ैद मर गया, दूसरी शादी हुई तो तलाक हो गई। न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे लोग। क्या मुझे उमर को सच बता देना चाहिए? मुझे उमर के साथ अपना रवैया ठीक रखना चाहिए? वो खुद से ही हम कलाम हो रही थी। उसी रात उसने सोचा था कि जो कुछ हुआ उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। शायद यही वजह है कि मंगनी और निकाह के बाद लड़के और लड़कियों को इतना करीब आने का नहीं कहा जाता। किस्मत के फैसले बड़े अजीब होते हैं। हिना के मामले में तो ज़ैद की मौत वाक़ई हो चुकी थी, मगर बाज़ मरतबा ख़ानदानी मसाइल और बीच की लड़ाई झगड़ा और तनाज़ुं की वजह से तलाक और मंगनियाँ भी टूट जाती हैं। तब लड़कियों के लिए ही तो असल ज़िंदगी अजीरन होती है। हिना ने अगले ही रोज़ उमर के साथ अपना रवैया अच्छा रखना शुरू कर दिया था। वो उमर के आगे पीछे घूमने लगी, उसके लिए तैयार होने लगी, मगर उमर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उस रोज़ उमर को छुट्टी थी। वो सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था जब उसके पास आकर बैठी और उमर के हाथ पर हाथ रखना चाहा, मगर वो एक झटके से उससे जुदा हुआ। कहने लगा कि क्या है, करीब क्यों आ रहे हो? मेरे फासले पर रहो। मगर वो हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि उमर प्लीज़, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिछले 10 दिनों से आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे। मैं आपके आगे पीछे घूम रही हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ। न रात को आप टाइम से घर आते हैं और सुबह भी मेरे उठने से पहले चले जाते हैं। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मुझे बताएं तो सही। मगर वो इंतहाई हक़ारत भरी नज़रों से उसे देखकर कहने लगा कि ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि भाई को भी धोखा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? मेरे मुंह पर क्या उल्लू लिखा है? मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ जो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? उसकी बात सुनकर तो हिना उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी। रोते हुए कहने की, खुदा का वास्ता है तुम्हें, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते? क्या तुमने मुझसे एक बार भी इस बारे में पूछा? खुद से ही अंदाजे लगाए जा रहे। एक बार मुझसे सवाल करते, मुझसे पूछते। जानते हो कितना मुश्किल वक्त था मुझ पर। मुझे बताने के लिए कुछ मौका तो देते। उमर चेहरे पर मसनूई हंसी लाकर इंतहाई दुख भरे अंदाज में कहने लगा, अच्छा तुमसे ये पूछता कि बताओ तुमने ये सब कुछ कैसे किया और किसके साथ किया? किसके साथ मिलकर अपना मुंह काला करती रही? मगर वो उसके सामने हाथ जोड़े रोए जा रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसमें अगर मैं कसूरवार हूँ तो तुम्हारा भाई भी डबल, जो खुद तो ये सब करके इस दुनिया को छोड़कर चला गया, मगर मुझे आपके सामने और शायद आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए छोड़ गया। उसकी बात सुनकर उमर उसकी जानिब देखने लगा। कहने लगा, क्या मतलब? रोते हुए हिना उससे सच बताने लगी। जिस रोज़ उसके भाई की शादी थी, उस रात जो कुछ हुआ था और उसके बाद से ज़ैद उसके साथ जिस तरह का रवैया रखता था, वो सब कुछ बता रही थी। सर झुकाए उमर सब कुछ सुन रहा था। जैसे जैसे वो ये अल्फाज सुन रहा था उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। ये तो वो भी जानता था, दोनों भाई एक ही कमरे में रहते थे। अक्सर रात को जब वो कमरे में आता था तो उसका भाई वीडियो कॉल पर बात कर ही रहा होता था। उमर की आदत थी कि वो पबजी खेलना करता था, इसलिए रात भर 1 बजे के बाद ही वो कमरे में आता और तब तक अक्सर उसे कमरे से हंसने की और वीडियो कॉल करने की बातों की आवाज़ें आती थी। जानता था ज़ैद इस वक्त हिना ही से बातें कर रहा होगा।
ایک بار جب وہ کمرے میں آیا تو زید شرٹ لیس بیٹھا تھا اور اپنے سینے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اپنے لبوں اور پر زبان پھیر رہا تھا۔ ابھی اس نے دروازہ ہلکا سا کھولا کہ اندر قدم رکھا ہی تھا۔ جب اپنے بھائی کو اس طرح دیکھا تو جھجکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر ہی بیٹھ چکا تھا۔ جب زید کی بات کرنے کی آواز آنا بند ہوئی تھی تبھی وہ کمرے میں آیا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، مگر ساری حقیقت سننے کے بعد عمر کو کچھ نہ بولا اور چپ چاپ بیڈ پر سو گیا۔ وہ روتے ہوئے اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے؟ میں نے تو زید کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی خواب سوچ رکھے تھے۔ ہمیں لگا تھا ہم جو کر رہے ہیں کون سا کسی کو پتہ چلے گا، ویسے بھی ہماری شادی ہو ہی جائے گی، مگر کہاں خبر تھی کہ قسمت نے ہمارے لیے یہ سوچ رکھا تھا۔ اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ اس کے قدموں میں گر چکی تھی اور عمر اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بس کر دو، میں اتنا بھی کم ظرف اور گرا ہوا نہیں۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے اور زید کے بیچ کافی بے تکلفی تھی۔ خیر، میں اب ان باتوں کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ہنا اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ ہنا کو کچھ تسلی ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے عمر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ پہلے کی طرح وہ بات چیت کرنے لگا تھا، مگر عمر اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ ہنا کی ساس نے بھی اب کہہ دیا تھا کہ بیٹا اب مجھے میرے پوتے پوتی کی شکل دکھا دو، میں بس اپنے بچے کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں کے سامنے یہ بات کر چکی تھی۔ ہنا شرما چکی تھی۔ زید کی محبت اور اس لمحات تو جیسے دل کے کسی کونے میں اب ہمیشہ تازہ رہنے والے تھے، جبکہ وہ آج عمر کی بیوی تھی اور عمر کے ساتھ اب وہ بھی چاہتی تھی کہ اس رشتے کا آغاز ہو جائے۔ اپنی ماں کے ہی کہنے پر عمر اسے گھمانے کے لیے ناران لے کر گیا تھا۔ وہیں پر ہوٹل میں وہ 7 دن کے لیے رہنے والے تھے، تو دونوں کے بیچ کی دوریاں دھیرے دھیرے ختم ہو چکی تھی۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد رات کو ہی وہ ہوٹل میں آئے تھے، جب عمر اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا ہماری شادی کو کتنا وقت ہو چکا ہے نا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی تقریباً 3 مہینے تو ہو ہی چکے ہیں۔ وہ اس کی زلفوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا تو کیا تمہیں اپنے شوہر پر رحم نہیں آتا؟ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ عمر کہنے لگا یہ ظلم ہی تو ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر آہیں بھرتا رہتا ہے اور تم اسے اپنی محبت سے سیراب بھی نہیں کرتی۔ وہ شرما کر کہنے لگی کہ آپ کو روکا کس نے ہے؟ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ مجھ سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی اور عمر اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا اچھا سوچ لو، 3 مہینوں کا سارا پیار میں ایک ہی مرتبہ تمہارے وجود پر نچھاور کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اس کا یہ اقرار سن کر عمر بھی جیسے سرشار ہوا تھا۔ دونوں محبت کی وادیوں میں ڈوب چکے تھے۔ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور بستر پر لے آیا۔ دھیرے دھیرے اس کے وجود کے ایک ایک حصے کو وہ چومتا، اس پر اپنی شدتیں برسانا شروع ہو چکا تھا، اور ہنا بھی اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح لیٹ ہی ان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ شرمائی ہوئی اپنا چہرہ عمر کے سینے میں چھپا گئی اور عمر اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا تم پر تو میرے پیار کا بڑا نکھار آیا ہے، جی چاہ رہا ہے تم پر مزید اپنی محبتیں نچھاور کروں، مگر وہ اس کے سینے پر مکہ مار کے روک چکی تھی کہ بالکل نہیں، ہم یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، چلیں اب فریش ہو جائیں، پھر ناشتہ کر کے ہم باہر جائیں گے۔ یوں ہی کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ باہر آ چکے تھے، اور یہ 7 دن ان کی زندگی کے حسین ترین دنوں میں سے تھے۔ سارا دن باہر گھومتے، کھانا کھاتے، رات کو ہوٹل کے کمرے میں دونوں ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ زندگی میں خوشیاں جیسے لوٹ آئی تھیں۔ دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر ان کے ماں باپ بھی سکھ کا سانس لیا تھا، مگر کوئی بھی ایک پل کو زید کو بھول نہیں پایا تھا۔ ہنا کے والد ایک شام بڑے کھوئے کھوئے سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ہنا اور عمر ان کے ہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ نانا بننے والے ہیں۔ وہ مسکرائے تھے، باقاعدہ مٹھائی منگوائی تھی، دونوں بچوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا تھا اور پھر واپس وہ اپنے گھر کو جا چکے تھے۔ انہیں وہ اپنی سوچ میں گم دیکھ کر ہنا کی ماں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہنا کے ابا کیا ہو گیا، کن سوچوں میں گم ہیں؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے، پھر کہنے لگے بھلے ہی میں سخت مزاج باپ تھا، مگر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ زید اور ہنا اگر ایک ساتھ رہتے تو میری بیٹی زیادہ خوش رہتی۔
آج بھی وہ ناخوش ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، لیکن مجھے اپنی بچی کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ خوشی نہیں دکھائی دیتی جو مجھے زید کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنے پر اپنی بچی کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی۔ ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اپنی بچی کو خوشیوں سے دور رکھنے میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ بار بار زید رخصتی مانگتا تھا اور میں انکار کرتا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں حنا اور زید کی وقت پر شادی کر دیتا تو زید کبھی بھی باہر نہ جاتا، بلکہ یہاں اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا، یا پھر حالات کچھ ایسے ہوتے اور آج زید ہم میں موجود ہوتا۔ وہ پرانی باتوں میں کھو رہے تھے اور ان کی آنکھیں اور لہجہ بھیگتا جا رہا تھا، مگر حنا کی والدہ فوراً انہیں کاندھے سے تھام کر کہنے لگیں کہ نہیں نہیں، پرانے خیالات اور پرانی باتوں میں مت جائیں، یہ سب کچھ تو پہلے سے طے تھا، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری بچی خوش ہے، ہاں، بس آپ ایسا مت سوچیں، بس اچھا ہی سوچیں۔ ہماری بچی اپنے شوہر عمر کے ساتھ اور اپنے ہونے والی اولاد کے ساتھ ڈھیروں خوشیاں دیکھے گی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ آمین کہہ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھنے لگے۔